انتہائی منظم انداز میں اور بڑے بڑے فنڈ کے ساتھ کراچی میں فرقہ وارانہ دہشت گردی کی جا رہی ہے، اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں وہ باقاعدہ ایک پڑوسی اسلامی ملک سے تربیت یافتہ ہے۔ السلام علیکم ناظرین، بظاہر یہ لگتا ہے کہ جو ہزارہ برادری ہے ان کے مقدر میں خدا نخواستہ لکھ دیا گیا ہے کہ ہر سال برف جماتی ہوئی سردی میں وہ اپنے پیاروں کی لاشیں سامنے رکھ کے بیٹھیں گے اور احتجاج کریں گے بچوں اور خواتین کے سمیت، صرف اس لیے کہ ان کا ایک ایسے گروپ سے تعلق ہے جو کسی اور گروپ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اسی طرح ہنگو میں ایک ایسی تباہی سکول میں ہونے جا رہی تھی جو آج تک کی ہسٹری میں نہیں ہوا کہ سینکڑوں بچے خدا نخواستہ، ایک نفرت بھرا شخص آ رہا تھا خودکش حملہ آور، ان کو تباہ کرنا چاہ رہا تھا، لیکن ایک 14 سالہ ہمارے ایک ہیرو نے، اعتزاز حسن نے اپنی جان دے کر وہ ایک تاریخی تباہی کو بچا لیا، وہ بھی اس لیے کہ ایک گروپ کو، اس گروپ کے لوگ، وہاں پہ اہل رشی کے لوگ زیادہ پڑھتے ہیں تو وہ پسند نہیں تھے۔ اس کے علاوہ جو حال ہی میں راجہ بازار راولپنڈی میں ایک واقعہ ہوا وہ اتنا خوفناک تھا، اس کی ویڈیو میری جرت نہیں ہوئی کہ میں آپ کو دکھاؤں کہ کس طرح لوگوں کے وہاں ان کو ذبح کیا گیا۔ یہ جو نفرت ہے ہماری آپس میں، یہ نفرت کتنی حد تک مزید جائے گی؟ کون ہے جس نے یہ بیج بویا فرقہ واریت کی نفرت کا ہماری پاک دھرتی میں؟ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ کیا لاشیں گرانے کے علاوہ بھی کوئی حل ہے اس موذی مرض کا جو پورے پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ورلڈ وائڈ نون ریلیجیس اسکالر خانم سیدہ طیبہ بخاری صاحبہ۔ خانم صاحبہ بہت شکریہ وقت دینے کا، خاص طور پہ آپ کی طبیعت ناساز تھی آپ آج، پھر بھی آپ نے وقت دیا، بہت شکریہ۔ میرے ساتھ موجود ہیں سینیٹر حافظ حامد اللہ صاحب جو کہ سینئر رہنما ہیں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان صاحب کے گروپ کے، بہت شکریہ سینیٹر صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے۔ فون لائن پہ میرے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی سیکریٹری جنرل جماعت اسلامی فرید پراچا صاحب۔ فرید پراچا صاحب سر بہت شکریہ ہمیں وقت دیا آپ نے۔ میں خانم صاحبہ آپ سے شروع کرتا ہوں، یہ جو نفرت کا بیج بو دیا گیا ہے پاکستان میں، فرقہ وارانہ نفرت کا، یہ کس نے، کہاں سے شروع ہوا، کس نے بویا آپ کی نظر میں؟ دیکھیے یہ جو ڈرون حملے کراتے ہیں جنہوں نے ایران گیس پائپ لائن کے منصوبے کو کبھی پایا تکمیل تک پہنچنے نہیں دیا اور اب بھی ختم کرا دیا، کہ سب کو معلوم ہے کہ پاکستان کا دشمن کون ہے، اسلام کا دشمن کون ہے، انسانیت کا دشمن کون ہے، انسانیت کے خون سے ہولی کھیلنا کس کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ لوگوں کے ساتھ، اقوام کے ساتھ عراق میں، افغانستان میں، دوسرے ممالک میں جارحیت کا مظاہرہ کون کرتا ہے؟ تو یہ وہی ہیں سرپرست جن آقاؤں کے اشاروں پر، جن کی انگلیوں پر ہمارے حکمران ناچتے ہیں اور ان کا کہا مانتے ہیں اور ان کی غلامی کرتے ہیں، وہی لوگ۔ اور پاکستان میں انہوں نے اپنے کچھ افراد کو اعلی کار بنایا ہوا ہے، کچھ کو بھجوایا ہوا ہے، کچھ کو اعلی کار بنایا ہوا ہے، کچھ پاکستان کے اندر سے انہوں نے اپنے استعمال کیے ہوئے ہیں ہتھیار کے طور پر افراد، اور کچھ جو ہے وہ باہر سے بھی۔ لیکن اگر خاص طور پہ اگر آپ کہیں تو کیا ہمارے یہ کوئی کیونکہ آج جو پولیس کا بھی ہم نے کلپ دکھایا اس میں پولیس والوں نے یہ کہا ہے کہ اسلامی ملک سے ٹرینڈ لوگ تھے، کراچی پولیس چیف نے۔ جی وہ میں آپ سے گزارش کروں، دیکھیے میری اب اگر بات آپ سنیں تو میں بات کروں، مجھے تھوڑا موقع دیجیے گا۔ بات یہ ہے کہ ہمارے گھروں سے، ہمارے گھر خالی ہو گئے، ہمارے قبرستان ہمارے لوگوں سے چھلک اٹھے، قبرستانوں میں جگہ باقی نہیں رہی، ہزارہ کمیونٹی کے اوپر بلوچستان میں آئے دن پوری اقوام عالم کو اس بات کے بارے میں معلوم ہے، اور ہر اپنے پہلو میں انسان کا دل رکھنے والا شخص جو ہے وہ اس ظلم کے اوپر سڑتے بغیر نہیں رہ سکا۔ میں باہر کے ملکوں میں بھی دیکھتی رہی ہوں، لوگوں نے جو مسلمان نہیں بھی تھے انہوں نے بھی پروٹیسٹ کیا اس کے خلاف۔ تو وہاں پہ پھر یہ حضرت علی کا یوم شہادت تھا، خلیفۃ المسلمین امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا لاہور میں، تو پرامن عزادار روزے کی حالت میں جن کو بم سے اڑایا گیا، اور میں ان کے گھروں میں گئی۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہ خاتون جن خواتین سے میں جا کے ملی جن کے بیٹے شہید ہوئے، وہاں پہ ایک خاتون تھی جن کا بیٹا شہید ہوا، 14 سال کا اکلوتا بیوہ عورت تھی، وہ لوگوں کے گھروں میں میڈ کے طور پہ کام کرتی تھی، ان کے برتن صاف کرتی تھی۔
جب ہم اس کے پاس گئے اور میرے ساتھ فیڈرل منسٹر بھی موجود تھی ڈاکٹر فردوس عاشقہ وان، تو ہم لوگ وہاں پہ گئے، میڈیا بھی تھا، تو جب میں نے اس خاتون کی گود میں پیسے رکھے اور میں نے کہا کہ یہ آپ کی خدمت میں، تو اس نے مجھے کہا کہ اس بچے کو پڑھانے کے لیے تو مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، 8ویں جماعت میں میرا بیٹا پڑھتا تھا، اور وہ کہتا تھا کہ ماں جب مجھے جاب ملے گی میں تجھے لوگوں کے گھروں میں کام نہیں کرنے دوں گا، تو اب مجھے کس لیے چاہیے؟ بیوہ عورت تھی وہ۔ دوسرے گھر میں ہم گئے، 5 افراد، ان کے 5 مرد شہید ہو گئے۔ بلوچستان کا مجھے ابھی تک نہیں بھولتا، جو میں نے پچھلا وزٹ کیا تھا، کہ وہاں لوگوں کی کیا کیفیت تھی۔ ابھی یہ جو 5 بہنوں کا بھائی مارا گیا، اس کی ماں کو نہیں پتا ڈرون میں ہمیں کون کرا رہا، وہ نہیں کرا رہی۔ مجھے یہ بتائیے آپ کے یہ مائیں کہاں سے جا کے انصاف طلب کریں؟ ان کے دل کو کہاں سے قرار آئے؟ یہ کس کے آگے جا کے فریاد کریں؟ جب ہم آ کے کہتے ہیں ان دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرو، تو ان کے حمایتی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کے خلاف آپریشن نہیں ہوگا، ان کے ساتھ مذاکرات کریں۔ آپ مجھے بتائیں، ایک شخص کو اگر کوئی انسان قتل کرتا ہے تو خدا قرآن میں کہتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، اس سے قصاص طلب کرو، اس میں تمہارے لیے حیات ہے۔ اور میت کے ورثاء کے اوپر اسلام نے چھوڑ دیا کہ وہ چاہے تو معاف کرے، چاہے تو دیت لے، چاہے تو اس کو قتل کا جواب قتل سے دے۔ آپ کس ضمیر کے ساتھ اہل عدل و انصاف سے، صاحبان اقتدار سے، حاکمان وقت سے، ایوان بالا میں بیٹھنے والے بڑے بڑے اہم اور قابل اعتنا عہدوں پر بیٹھنے والے افراد سے میرا یہ سوال ہے، آپ کا ضمیر کیسے اجازت لیتا؟ ان ماؤں کو آپ کس طرح سے میدان محشر میں فیس کریں گے؟ آپ کا جگر کیوں نہیں پھٹتا؟ ایک ماں کا بیٹا 22 سال کا جمعۃ الوداع میں روزے کی حالت میں جب نمازیوں کو بم سے بلوچستان میں اڑایا گیا، رزق خاک ہو گیا۔ دوسری ماں کا بیٹا ابھی بارود میں جھلسا ہوا زندگی موت کی کشمکش میں کوئٹہ کے ہاسپٹل میں پڑا۔ تیسری ماں کا بیٹا ابھی ایک ظاہرین ہے، کوئی شہید ہو گیا۔ جگہ جگہ مارے جا رہے اس طرح۔ اب رات میں نے پریس کانفرنس سنی، میری بات سنیے آپ، اب یہ کہتے مطالبہ ہمارا تھا کہ آپریشن ہو، کیونکہ ہمارے لوگوں کو تباہ کر دیا، ختم کر دیا، نہ کوئی ڈاکٹر چھوڑا، نہ کوئی وکیل چھوڑا، نہ کوئی پڑھا لکھا شخص چھوڑا۔ ٹارگٹ کلنگز الگ ہو رہی ہیں، بم الگ ان سے اڑایا جا رہا ہے۔ سانحہ عباس ٹاؤن میں کون سی مثال آپ کو دوں؟ جب ہم نے آپریشن کا مطالبہ کیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب یہ الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ جس سپاہی محمد کے افراد ہیں، پہلے بھی 2-3 بار یہ کوشش کی گئی کہ سپاہی محمد کے افراد ہیں اور ان کی ٹریننگ ایران میں ہو رہی ہے۔ ہماری ایران کے ذمہ دار افراد سے بات ہوئی، اب جب میری دوبارہ باری آئے گی تو میں آپ کو اس کی وضاحت میں یہ ابھی کلپ بھی ہم نے چلایا، پولیس جو ان کا ایس پی ہے وہ بھی یہی کہتا ہے۔ میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں۔ سینیٹر صاحب، آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ بیج کس نے سر بویا؟ جو نفرت میں آپ سے کرتا ہوں، آپ مجھ سے کرتے ہیں، میں میڈم سے کرتا ہوں، ہم ایک دوسرے کو مارنے تک جاتے ہیں، یہ بیج پاکستان میں کس نے بویا سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جس نے بھی یہ بیج بویا ہے، کوئی اس کو اچھا عمل اور بہترین عمل اور ملک کی مفاد میں، اسلام کی مفاد میں نہیں سمجھتا۔ جمعیت علماء اسلام کے ہمیشہ سے موقف یہ رہی ہے کہ پاکستان میں اور پاکستان کے ہر کونے میں شیعہ سنی کے نام پر جو بھی مارا جاتا ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہاں پاکستان میں شیعہ سنی کی لڑائی ہے۔ شیعہ سنی کی کوئی لڑائی نہیں ہے، نہ کوئی جنگ ہے۔ کوئٹہ میں برسوں سے شیعہ سنی رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ایک گلی میں، ایک محلے میں، ایک شہر میں۔ 20 گلیوں کا شہر ہے، وہاں کوئٹہ میں یہ رہتے ہیں، لیکن کبھی بھی ایک نے دوسرے کے خلاف پتھر بھی نہیں پھینکا ہے۔ ایک ہی گلی میں دونوں ہمسائے کی صورت میں رہتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ یہ صورتحال پیدا کی گئی؟ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام کی موقف ہمیشہ سے یہ کہ ایک سازش کے تحت شیعہ سنی کو لڑایا جا رہا ہے۔ مقصد اس کا یہ ہے تاکہ دنیا کو اور پورے عوام کو یہ تاثر دیا جا سکے۔ اس میں اندر کی قوتیں بھی ملوث ہیں اور بیرونی قوتیں بھی ملوث ہیں، دونوں ملوث ہیں۔ یہ بھی نہیں کہہ سکتے آپ کہ ضیاء الحق نے جب ایک سو کال مجاہدین بلائے پاکستان، وہ وجہ تھی، اس سے کنیکشن نہیں کرتے۔ میں پہلے بیج جاننا چاہ رہا ہوں، یہ بیج نفرت کا میرے ملک میں کس نے بویا؟ دیکھیں، اگر آپ عالمی سطح پر عالمی ایجنڈے کو دیکھیں، انہوں نے سوویت یونین کے خاتمے کے بعد ایک نئی جنگ شروع کی۔ نیٹو جب بنی وہ اس مقصد کے لیے بنی کہ سوویت یونین کے خلاف بنی، لیکن جب سوویت یونین ٹوٹ گیا پھر نیٹو کی ضرورت نہیں رہی، نیٹو ممالک کی، نیٹو اتحاد کی، لیکن اس کو اس لیے برقرار رکھا کہ ایک جنگ اور آنے والی ہے، وہ اسلام اور امت مسلمہ کے خلاف ہے۔ یہ باقاعدہ موجود ہے، اسلام اور امت مسلمہ کے خلاف ہے۔ تو توڑ دیا ہم نے،
پر پاکستان ٹوٹ رہا ہے روز. تو میں یہ آ رہا ہوں، اسی بات پر آ رہا ہوں. ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ ایک اور جنگ ہوگی، وہ اسلام اور امت مسلمہ کے خلاف ہوگی. اب ڈائریکٹ یہ اعلان کرنا کہ ہم جنگ کریں گے اسلام اور امت مسلمہ کے خلاف، تو اسلام پر آپ کے خلاف پوری جتنی بھی امت مسلمہ اور اسلامی ممالک ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوں گے. تو ہم نے نام استعمال کیا ٹیررزم کا، کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہوگی، اور دہشت گردی جو ہے وہ اسلام اور امت مسلمہ میں ہے. اب جن قوتوں کا ایجنڈا یہ ہے تو اس میں یہ بھی شامل ہے کہ میں بریک کے فوراً بعد آ جاؤں حافظ صاحب. اگر ناظرین ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پھر حافظ صاحب سے ہی کنٹینیو کرتے ہیں کہ کون ہے یہ، کون نفرت پھیلا رہا ہے ہمارے ملک میں جو روز بڑھتی جا رہی ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ایس پی سی آئی ڈی کراچی پولیس عمر خطاب نے کہا ہے کہ جو یہ فرقہ وارانہ دہشت گردی ہو رہی ہے خاص طور پہ کراچی میں، اس میں ایران سے لوگ ٹرینڈ ہوئے تھے وہاں جا کے. سینیٹر صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ باہر کے لوگ یا جس طرح باقی ممالک انوالو ہیں ان چیزوں میں، ایران، سعودی عرب، چودراہٹ کے لیے؟ میں نے بات پوری نہیں کی ناصر صاحب. بات یہ ہے کہ دہشت گردی کے نام پر انہوں نے ایک جنگ شروع کی، کیونکہ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ دہشت گردی اسلام اور امت مسلمہ میں ہے. اس لیے انہوں نے 3 لفظ استعمال کیے، جنگ دہشت گردی کی، اور دہشت گردی ہے اسلام امت مسلمہ میں. دوسری بات انہوں نے کی کہ تیسری ممالک کے سرحدات قطعی اور لازمی اور حتمی نہیں ہے، یعنی کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے یہ ممالک. چوتھی بات انہوں نے یہ کی کہ ایک نیا عالمی نظام دنیا کو دینا ہوگا. جب آپ ممالک کو تقسیم کریں گے، آپ نئے نظام دیں گے تیسری ممالک کو، اور تیسری ممالک کی سرحدات قطعی اور حتمی نہیں ہے، پھر اس کے لیے فارمولا یہی ہوگا کہ اندر میں لڑائی پیدا کرنا، کبھی قومیت کے نام پر، کبھی علاقائیت کے نام پر، کبھی لسانیت کے نام پر، کبھی مذہبی فرقواریت کے نام پر. اب اس میں عالمی قوتیں بھی ملوث ہیں. اس میں آپ کی ایجنسیوں کی جو رپورٹ ہے، ابھی جو اسد عمر کی بات آپ نے کی یا کسی کی، جو کراچی کی پولیس آفیسر ہے عمر خطاب، ہاں، ایجنسیوں کی بھی یہی رپورٹ ہم پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں کہ کچھ ممالک ہے اسلامی کہ وہ اس جنگ کے پیچھے پڑے، وہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ جنگ ہو. ایران کا انہوں نے نام لیا، ذکر کیا انہوں نے، تو وہ جنگ لڑ رہے ہیں اپنا، لیکن خطہ انہوں نے چن لیا ہے اس کے لیے پاکستان. لیکن جو پاکستان کے اندر لوگ ہیں، اب بچہ ہنگو میں اب سوال یہ، بچوں کے اسکول پہ جو حملہ کرنے گیا تھا وہ امریکی تو نہیں ہوگا نا؟ نہیں، بات ہوتے تو ہم خود ہیں. وہ صحیح ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ تو ایجنسیوں کی رپورٹ ہے یا پولیس والے کہتے ہیں، ہمیں تو کوئی پتہ نہیں ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس 3 دہائیوں میں جتنے بھی لوگ مارے گئے، خواہ سنی مکتبہ فکر کیوں یا شیعہ مکتبہ فکر کی ہو، میں آپ کو گنوا سکتا ہوں. شیعہ مکتبہ فکر کی قیادت مارے گئے، اس میں عام لوگ اس میں مارے گئے، جان بحق ہوئے. سنی مکتبہ فکر کے لوگ مارے جا چکے ہیں. لیکن آج تک ان 3 دہائیوں میں کسی ایک کو نہ پکڑا گیا، نہ کسی ایک کو پکڑا گیا، سزا بھی نہیں ملی ہے. تو پھر ریاست کہاں ہے؟ ریاست کی ادارے کہاں ہیں؟ ہماری عدالتیں کہاں ہیں؟ حکومت اور انتظامیہ. لیکن آپ کہتے ہیں نفرت نہیں ہے آپس میں؟ بالکل نفرت نہیں ہے. بالکل شیعہ سنی ہم ایک دوسرے پہ جان دیتے ہیں. ہم شیعہ سنی، ہم یہ کہتے ہیں کہ شیعہ سنی کے درمیان کوئی نفرت، کوئی لڑائی نہیں ہے. اسلامی نظریاتی کونسل میں شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، مقلد، غیر مقلد سارے بیٹھے. ایم میں سارے بیٹھے تھے، ایم میں سارے بیٹھے تھے، ملی یکجہتی کونسل میں سارے بیٹھے تھے. تو کہاں ہے لڑائی؟ میں سر راجہ صاحب، سر یہ جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں جس نفرت کی، اس کے اندر ایندھن کیا ہے؟ کیٹلسٹ کے طور پہ آپ کے خیال میں کیا ہے؟ غربت، بے روزگاری، یا جو ڈیمانڈ ہے کہ شرعی نظام ہو پاکستان میں، کیا یہ فیکٹرز ہیں جو اس نفرت کو اور بڑھا دیتے ہیں؟
ایندھن کے طور پہ کام کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ پاکستان کے اندر ایک بدترین قسم کی دہشت گردی اور اس کی پھیلائی ہوئی آگ وہ موجود ہے، اور اس کے اندر مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اور اسی کے مختلف پہلو ہیں، وہ لسانیت کی بنیاد پر بھی ہیں، وہ پتہ خوری کے لیے بھی ہیں، وہ ٹارگٹ کلر بھی ہیں، وہ اسی طرح سے فرقہ واریت کا نام بھی استعمال کرنے والے لوگ ہیں۔ لیکن فرقہ واریت الحمدللہ ہمارے معاشرے میں موجود نہیں ہے۔ اگر شیعہ کی لڑائی ہوتی تو یہ گلی محلے میں بھی ہمیں نظر آتی۔ سر راجہ بازار میں کیا دیکھا آپ نے؟ جی راجہ بازار میں کیا دیکھا؟ نہیں، میری گزارش سن لینا کہ جی یہ ایک واقعہ ہے، اس کا میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ شیعہ سنی جو ایک فرقہ واریت ہے، جو فرقہ وارانہ کشیدگی ہے، وہ تو موجود نہیں ہے۔ واقعات ہیں، واقعات دہشت گردی کے ہیں، اور وہ واقعات جو ہے وہ فرقہ واریت کے ساتھ بھی ہو جاتے ہیں، اس کے بغیر بھی ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی فرقہ وارانہ کشیدگی ہوتی تو ہمیں گلی محلے کے اندر ہر جگہ نظر آتی، جہاں تو ساتھ ساتھ مسجدیں ہیں اہل تشیع کی، اہل سنت کی، جہاں ایک ہی جگہ پر مل کے کاروبار کرتے ہیں، آپس میں رشتے داریاں ہیں۔ اس لیے جو اصل موضوع ہے وہ وہی ہے، حمداللہ صاحب بھی جو کہہ رہے ہیں کہ ایک عالمی استعمار نے ایک اعلان کیا ہے، ایک جنگ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سوویت یونین کے ختم ہونے کے بعد پھر وہ کتابیں لکھی گئیں سیموئل ہنٹنگٹن کی، دی کلیش آف سیولائزیشن، لاکھوں کی تعداد کے اندر وہ ان کی ایک پالیسی سٹیٹمنٹ تھا۔ اور پراچا صاحب آپ سمجھتے سر جو ہمارے علاقائی ممالک ہیں، علاقائی ممالک جس طرح سعودی عرب ہے، جس طرح ایران ہے، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ ان کے اختلافات ہیں چودراہٹ کے، لیکن میں اس طرف آ رہا ہوں کہ پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ یہ دشمن کا ایجنڈا ہے، اور دشمن یہ چاہ رہا ہے کہ دنیا کو، عالم اسلام کو شیعہ اور سنی کے اندر تقسیم کر دے، اور ان کا کوئی مفاد نہیں ہے، نہ اہل تشیع کے ساتھ نہ اہل سنت کے ساتھ۔ وہ دشمن ممالک سر ہمارے اپنے اسلامی ممالک کی بات کر رہے ہیں آپ یا غیر اسلام؟ دیکھیں آپ مجھے موقع دیں تو میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں۔ مطلب یہ ہے نا کہ یہ بےتابی آپ نہ کریں کہ سارا الزام ہم اپنے مسلمان ممالک پہ رکھ دیں، یہ وہ اب اس کے بعد وہ شامل ہیں، مسلمان ممالک شامل ہیں بالکل، اور پھر اس کے بعد ان کو یہاں سے وہ لوگ بھی مل جاتے ہیں کہ جو ان کے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ نہیں ہے کہ امریکن آ کے اور یہودی آ کے اور ہندو آ کے یہاں پر یہ کام کر رہے ہیں، لیکن ایجنڈا ان کا ہے، مقاصد ان کے ہیں، پیسے ان کے ہیں، اس کے ساتھ بعض مسلمان۔ ٹھیک ہے ابراہیم صاحب، ہم سر ایک نیوز بلیٹن آگے ہیں لائیو میں، تو میں بریک پہ جاؤں گا، اس کے بعد خانم صاحبہ کی طرف آنا ہے کہ جو یہ ابھی الزام لگایا ہے ایس پی کراچی پولیس نے کہ ایران میں ٹرینڈ ہوئے تھے یہ لوگ جو کراچی میں فرقہ واریت کر رہے ہیں، اس پہ ریئیکشن لیں گے بریک کے بعد۔ کو اپنی مصروفیت رہی ہوگی۔ جی ویلکم بیک ناظرین، فرقہ واریت کا جو نفرت کا بیج ہے کس نے بویا ہماری پاک دھرتی میں، اور اس کا سلوشن کیا لاشیں گرانے کے علاوہ بھی کوئی اور ہے کہ ہم سارے بھائی اکٹھے ہو کے بیٹھیں، اور ہر سال جو ہم ہزاروں لاشیں اٹھاتے ہیں مختلف جگہوں پہ مختلف فرقہ کے لوگ، کیا ان سے بچا جا سکتا ہے؟ خانم صاحبہ، ایک تو انفارچونیٹ کہ وہ جو آپ حملے کا کر رہے تھے، اور دوسرا الزام ہے آپ کے اوپر کراچی پولیس کے ایس پی نے لگایا، عمر خطاب نے، ابھی ہم نے پلے کیا ہے کہ ایران ملوث تھا، یہ جو ابھی پکڑے گئے ہیں لوگ۔ دیکھیے پہلی بات تو میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ میں تو ہوں پاکستانی، اور مجھے کسی سے اپنی حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے آباء و اجداد نے پاکستان کو بنایا اور ہم پاکستان کو بچانے والے ہیں۔ ہماری سب سے پہلے وفاداری پاکستان کے ساتھ ہے، اور اس کے بعد پاکستان کے استحکام، بقا اور سلامتی کے لیے جو ملک جتنا کردار ادا کرتا ہے اتنی ہماری اس کے ساتھ ہمدردی ہے۔ میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ یہ تو بات ڈھکی چھپی نہیں ہے، مخفی نہیں ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ وہ جو نیو ورلڈ آرڈر جاری کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے ہر دور میں اپنے غلاموں کو استعمال کیا، کبھی ضیاء الباطل کی صورت میں، کبھی کسی اور کی صورت میں انہوں نے پاکستان کو نشانہ بنایا۔ اب بات یہ ہے کہ جس ملک میں جو تو ذمہ داری قبول کرتے ہیں حملوں کی،
آپ کو خود معلوم ہے کہ جن سے نہ فورسز محفوظ ہیں، نہ جی ایچ کیو محفوظ ہے، نہ اسکول، نہ مساجد، نہ تعلیمی ادارے، نہ فلاحی مراکز، نہ اہم تنصیبات، نہ حساس ادارے، نہ کوچہ و بازار، نہ ملالہ یوسف زئی، نہ جنرل مشتاق بیگ، نہ ڈاکٹر علی حیدر ایسے قابل افراد جن سے محفوظ ہیں، جو لشکر جھنگوی اور طالبان ذمہ داری قبول کرتے ان کو تو جا کے پکڑتے نہیں، اور جو حقیقت ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. پہلے بھی 2 بار انہوں نے الزام عائد کیا اور ہماری ایران کے ذمہ دار افراد سے ملاقات ہوئی اور میری 2 بار ایران کے صدر سے خود ملاقات ہوئی. انہوں نے اپنی میٹنگ کو پوسٹ پون کر کے ملاقات کا ٹائم دیا. پاکستان ایمبیسی کے لوگ بھی موجود تھے کیونکہ میرے ساتھ جو انفارمیشن منسٹر تھی ان کی حب الوطنی خطرے میں تھی. مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس لیے ایمبیسی بھی ہماری نگرانی کر رہی تھی. 40 منٹس کی ملاقات ہوئی. میں نے ان سے کہا کہ آپ کراچی کے راستے سے کوئی ٹرین یا کوئی ایسی سروس شروع کریں تاکہ زائرین آ سکیں، کیونکہ کوئٹہ میں انہیں نشانہ بنایا جاتا. انہوں نے کہا ہم یہ کرنا چاہتے ہیں لیکن پاکستان ہمارا ساتھ نہیں دیتا. بہت عرصے سے پھر انہوں نے ہمیں دکھایا کہ یہ میرے پاس ہے، اس وقت اس پہ کام بہت ہوا ہے لیکن وہ آگے سے کچھ تعاون نہیں کرتی. میں رانا صاحب کو لے لوں پھر. رانا صاحب بھی لائن پہ میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں. جس ملک کا وزیر قانون جنگ کے بائی الیکشن میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، میں جنگ میں گئی اور لوگ ہمارے پاس آ کے روئے کہ ان کا جو کینڈیڈیٹ تھا مسلم لیگ نواز گروپ کا، اس کے جلوس میں 2 گھنٹے تک رانا ثناء اللہ صاحب نے لیڈ کیا اس جلوس کو جس میں کافر شیعہ کافر کے نعرے لگے. نہیں سر، اس پہ ران صاحب ریئیکشن کوئی دیں گے؟ ورنہ میں آپ سے یہ میرا سوال یہ ہوگا کہ کیا یہ جو نفرت ہے فرقہ واریت کی، اس میں کوئی اور ممالک بھی شامل ہیں؟ یہ کیا ہے سر؟ یہ اس پہ کیا ریئیکشن ہے آپ کا؟ دیکھیں، پہلے تو میں خانم صاحبہ کے ساتھ جو کوئی واقعہ پیش آیا، مجھے اس کا کیونکہ علم نہیں ہو سکا تو میں اس کے اوپر کوئی اپنی رائے کا یا افسوس کا اظہار نہیں کر سکا. تو اس کے اوپر مجھے افسوس ہے. میں اس کا نوٹس بھی لوں گا اور میں پتہ کروں گا کہ یہ معاملہ جو ہے وہ میرے نوٹس پہ کیوں نہیں آ سکا. دوسری جو انہوں نے بات کی ہے جنگ کے حوالے سے، دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ درست ہے کہ وہاں پہ ایک ضمنی الیکشن تھا اور میں پاکستان مسلم لیگ نون کے جو کینڈیڈیٹ سے اعظم چیلا صاحب، میں وہاں پہ قصبہ ہے روڈو سلطان، تو میں وہاں پہ ان کے انتخابی جلسے میں گیا تھا. اور جب میں انتخابی جلسے میں گیا تو وہاں پہ جو اہل سنت والجماعت ہے، مولانا محمد احمد رودھانی صاحب جس کے سربراہ ہیں، انہوں نے بھی وہاں پہ اس جلسے میں شرکت کی. لیکن یہ بات قطعی طور پہ غلط ہے کہ وہاں پہ کوئی شیعہ کافر کا نعرہ لگا، بلکہ وہاں پہ جو میری تقریر ہے اگر وہ اویلیبل ہوگی، کسی نہ کسی نے ریکارڈ کی ہوگی، لوگوں کے پاس موجود ہے. اگر خانم صاحبہ اس میری سپیچ کو سن لیں تو یہ خود اس بات کا جو ہے وہ یعنی یہ غلط خبریں بھی پھیلائی جاتی ہیں، کیا وہاں پہ تھی دعویٰ کریں گی کہ میری وہ جو سپیچ تھی وہ سپیچ ہی اس بات کی دلیل تھی کہ بھئی آپ یہ جو معاملہ ہے، کوئی شیعہ کافر کہہ رہا ہے، کوئی دوسرے کو کافر کہہ رہا ہے، کوئی دوسرے کا گلا، ایک دوسرے کا گلا ہم کاٹ رہے ہیں. ہم سب مسلمان ہیں اور ہمیں سب کو جو ہے کم از کم ہمیں اتنی وسعت ہونی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف رائے کے باوجود جو ہے وہ بھائیوں کی طرح رہ سکیں. اور سر یہ نفرت بڑھ رہی، رانا صاحب آپ کیا کہیں گے؟ کہیں یہ بیڈ گورننس کی وجہ سے ہے کہ غربت، بے روزگاری، مہنگائی؟ یہ بالکل غلط بات ہے. یہ نفرت بالکل نہیں بڑھ رہی. ہمارے محلوں میں، ہمارے شہروں میں، ہمارے قصبوں میں کوئی تفریق نہیں ہے کہ یہ گھر اہل تشیع کا ہے اور یہ گھر جو ہے وہ اہل سنت کا ہے، یا یہ گھر جو ہے وہ اہل حدیث یا اہل دیوبند کا ہے. لوگوں کی آپس میں رشتہ داریاں ہیں. نہیں سر، ابھی جو زائرین کے ساتھ ہوا، جو راجہ بازار ہوا، جو ہنگو میں بچہ اسکول میں ہونے لگا، یہ میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ہمارے معاشرے میں کوئی اس قسم کی نفرت موجود نہیں ہے. میرے اپنے عزیز رشتے دار ہیں. میری بات سن لیں نا، بات مکمل ہونے دیں، جس طرح سے تو پھر بات سمجھ نہیں آتی. میرے اپنے عزیز و اقارب ہیں جو اہل تشیع بھی ہیں، جن کی اہل تشیع سے عزیزداریاں ہیں، اہل سنت بھی ہیں اور اہل دیوبند بھی ہیں. یعنی ہمارے معاشرے میں کوئی ایسی نفرت موجود نہیں ہے. ہاں، ایک مخصوص طبقہ جو کہ 0.005% ہے ٹوٹل پاپولیشن کا، وہ جو ہے وہ اہل تشیع میں بھی ہے، اہل دیوبند میں بھی ہے، وہ اہل سنت میں بھی ہے، جو کہ جس کو آپ بنیاد پرست کہہ لیں، جس کو آپ ملیٹنٹ کہہ لیں،
وہ ایک دوسرے کو مارنے اور اس نفرت کو پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں. لیکن وہ بہت قلیل تعداد میں. سر خانم صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے ایک تو میری وہ بات تشنہ وضاحت رہ گئی. میں بتانا چاہتی تھی ایران کے حوالے سے کہ ہماری ان کے ذمہ دار افراد سے ملاقات ہوئی اور جب ہم نے یہ بات ان سے پوچھی تو انہوں نے کئی بار اس کی وضاحت دی اور ہر صاحب عقل اس بات کو تسلیم کرے گا کیونکہ یہ بات عقل قبول کرتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہماری معیشت کو فائدہ ہے پاکستان میں اگر امن رہے. گیس پائپ لائن کا منصوبہ آگے بڑھ سکتا ہے, ہماری تجارت فروغ پا سکتی ہے اور بہت سے مسائل ہیں. زائرین سیرین ایمبیسڈر نے یہ بات کہی تھی کہ ہمارے لیے زائرین سونے اور چاندی کی کانیں ہیں. ایک زائر ہفتہ بھر جاتا 2 لاکھ روپیہ وہاں پھینکتا ہے, ان کے لیے تو فائدہ ہے کہ پاکستان میں امن رہے. وہ دہشت گردی کیوں کرائیں گے؟ پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ ہمارے ذاتی مشاہدات بھی ہیں جو اس حقیقت کو پایا ثبوت تک پہنچا سکتے ہیں کہ ہماری اپنی عقل مانتی ہے کہ ایسا نہیں ہے, وہاں دہشت گردی کا نہ ایلیمنٹ ہے اور نہ وہ ایسا پاکستان میں چاہتے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ رانا صاحب نے جو میرے ساتھ اظہار ہمدردی کیا, ان کا بہت شکریہ, لیکن جو لوگ حکومت میں ہوتے ہیں ان کے اظہار ہمدردی کا یہ طریقہ نہیں ہوتا. وہ فون کر کے پوچھتے ہیں کہ آپ کو سیکیورٹی کتنی چاہیے. میری جو پہلی سیکیورٹی پچھلے 10 سال سے مجھے مختلف حکومتوں نے دی تھی وہ ودڈرا کر لی گئی ہے. اب میرے پاس ہوم سیکیورٹی نہیں ہے اور میرا گھر خطرے کی زد سے, اور حکومت پنجاب خاص طور پہ اس میں ٹانگ اڑا رہی ہے کیونکہ میرا گھر اب پنجاب میں آتا ہے. پنڈی پنجاب میں ہے, تو جب آپ پہ حملہ ہوا پنڈی میں تھی؟ جی میں ملتان سے واپس آ رہی تھی شاگردیز سے خطاب کر کے, تو جب مجھ پہ حملہ ہوا اور بریکنگ نیوز میڈیا کے چینلز نے چلائی اور ایک حکومتی نمائندے کا مجھے فون نہیں آیا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا. لیکن جو ہم سنی سنائی باتیں آپ دیکھیں, جو رانا صاحب نے کلیئر کیا کہ انہوں نے کوئی لفظ ایسا نہیں کہا کہ کافر شیعہ کافر. میں بتاتی ہوں, میں وہاں تنہا نہیں تھی, وہاں پوری کمیونٹی موجود تھی. پوری کمیونٹی وہاں موجود تھی. میں بعد میں پہنچی تھی. وہاں پہ کوئی اس وقت کی حکومت کے بھی بہت سے منسٹرز موجود تھے جن سے نہ میرا کوئی قلبی لگاؤ ہے, نہ میری کوئی وابستگی تھی, نہ میرا کوئی پرسنل انٹرسٹ تھا. وہ بھی وہاں موجود گواہ تھے اور لوگ بھی تھے. مختلف لوگوں نے آ کے بتایا کہ ریلی ہوئی, جلوس نکلا اور 2 گھنٹے تک اس جلوس کی سربراہی کی. اگر یہ تردید کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ یہ بات سب نے بتائی اور مختلف لوگوں نے بتائی اور ہم مختلف دیہاتوں میں گئے جو اس کانسٹیچوئنسی میں تھے, ہر جگہ پہ لوگوں نے یہ بات بتائی کہ رانا ثناء اللہ وزیر قانون نے یہ کام کیا. رانا صاحب سیکورٹی پہ رسپونڈ کر دیجیے گا, پھر میں نے سینیٹر صاحب کو سر لینا ہے. آپ سیکورٹی جو ہے اب خواتین بھی محفوظ نہیں ہے. دیکھیں اب خانم صاحبہ پہ حملہ ہونا اور وہ سیکورٹی کہہ رہے ہیں واپس لے لیا آپ لوگوں نے. یہ ایشو جو ہے یہ بالکل میں اس کو چیک کروں گا, اور اگر آپ ان کا جو یعنی جو ہے اب آپ نے جیسے بتا دیا ہے کہ ان کی راولپنڈی میں رہائش ہے, تو میں آج ہی RPO راولپنڈی سے کہوں گا کہ وہ ان سے رابطہ کر کے ان کے ساتھ بات کرے, اور ان کو جو بھی تھریٹس ہیں یا ان کو جو ان کی سیکورٹی کے لیے ضروری ہے میں اسے بالکل کہوں گا کہ وہ اس کو جو ہے وہ پورا کرے. باقی دیکھیں یہ جنگ کی بات انہوں نے دوبارہ جو کی ہے, دیکھیں وہاں پہ تھا الیکشن, ایک فریق ہمارے خلاف الیکشن میں حصہ لے رہا تھا اور انہوں نے یہ خاص طور پہ گورنر سلمان تحصیل مرحوم اللہ انہیں دل کے رحمت کرے, انہوں نے اس بات کو جو ہے وہ پولیٹیکلی جو ہے نا وہ اٹھایا تھا. تو وہ ٹھیک ہے, سیاسی طور پہ ہم ایک دوسرے کے اوپر بعض کا مبالغہ رائے کی حد تک جو ہے وہ الزامات لگا دیتے ہیں, لیکن بہرحال ہو جاتی یہ بات جب میں اس وقت بھی اور آج بھی میں یہ بالکل میں سکھ کے دل سے یہ بات کہتا ہوں کہ بالکل نہ شیعہ کافر ہے اور نہ ہی دوسرے جو فرقے ہیں اہل سنت ہو یا اہل حدیث ہو یا اہل دیوبند ہو, نہ وہ کافر ہے, سب مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ کو یہ تردید ہوگی. رانا صاحب سر لائن پہ رہیے گا, میں سینیٹر صاحب کو. جی سینیٹر صاحب, یہ کون, یہ جو ایندھن کیا ہے اس نفرت کا ایندھن, کہیں ایسا تو نہیں ہے ان کی جو ڈیمانڈ ہے کہ غیر شرعی نظام ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شرعی نظام نہیں ہے پاکستان کا, جبکہ آئین پاکستان کہتا ہے کہ پاکستان کا بیسک جو ہوگا وہ مذہب اسلام ہوگا. تو آپ کیا کہتے ہیں, یہ وجوہات ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا, اگر ایشو ملک کے اندر ہے تو پھر ہماری حکومتوں کی, ہمارے ریاستی اداروں کی فریضہ اور ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کا روک تھام کریں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر شیعہ مکتبہ فکر میں یا سنی مکتبہ فکر میں جس نام سے وہ اس ملک میں ہے, ان کی ایکٹیویٹی ہے, وہ اپنے صفوں میں سے ایسے لوگوں کو نکالتے اور ان سے برات کا اعلان کریں. تیسری بات یہ, اگر منبر اور محراب سے سنی کا ہو یا شیعہ کا ہو کفر کے فتوے لگاتے ہیں, ان کے خلاف شیعہ برادری کیا کرے گی اور سنی برادری کیا کرے گی. چوتھی بات, ایسے سنی برادری میں بھی لوگ ہوں گے, شیعہ برادری میں بھی لوگ ہوں گے مذہبی, جو ایک دوسرے کے خلاف لٹریچر لکھتے ہیں,
एक दूसरे के खिलाफ कुफर के फतवे लिखते हैं और लगाते हैं, क्या उधर रियासत की जिम्मेदारी आती है? क्या उधर उन उलमा का जो ये नहीं चाहता है ये नफरत, जैसे हम बैठे हैं, या जो सुन्नी के नाम से इस मुल्क में वो किरदार अदा करें अपने क्या उसकी कोई जिम्मेदारी है या नहीं है? बिल्कुल है। पांचवी बात मैं करता हूं, अगर मुल्क से बाहर एक्टिविटी है, जैसे आपने वो रिपोर्ट का बताया, फिर रियासत की जिम्मेदारी बनती है कि उन ममालिक से बात करे, कभी उन्होंने बात की है या नहीं की है? आप क्या इसका हल क्या है? देखिए मेरी बात सुनिए, जहां तक बात है ये लिटरेचर की या फतावा या ये जो लाउड स्पीकर का इस्तेमाल है, या गलत बात है, ये लीडरशिप ने फतवा दे दिया हुआ है, अहले तशय्यो की लीडरशिप ने भी, कि ये जायज नहीं है, ये हराम है स्पीकर में किसी को बुरा कहना। हत्ता कि जिस बात पे ज्यादा इख्तिलाफ चलता है बाद सहाबा किराम के लिए या शख्सियात के लिए, उन्होंने कहा हराम है उनको कुछ कहना। हमारी लीडरशिप का ये फतवा है, तमाम इराकी जितने भी जहां के उलमा, पाकिस्तान के हर जगह के, उन्होंने मुत्तफ़िक़ा फतवा दे दिया। तो ये तो बात अपनी जगह पे जो अमल लाने के लिए मुज़ाकरात हो या ऑपरेशन हो, क्योंकि राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हुकूमत के नुमाइंदा हैं, आप बताएंगे आपकी नजर में क्या है? देखिए हम तो अब ये कहेंगे कि ऑपरेशन होना चाहिए, क्योंकि हम में अब जनाजे उठाने की और बेवाओं के आंसू साफ करने की, वो दरीदा बेवाएं, वो पूछ जली माएं, वो जख्म दीदा बहनें, अब हमारे पास हिम्मत नहीं है उनके आंसू साफ करने की। कई